نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن تھا، جس دن مارکہ حق و باطل غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان سے یاد کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، اور ان کے مقابلے میں لشکر کفار کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس 1000 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر تعداد میں جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قبل غزوہ بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر ہاتھ لگا کر بتایا کہ اس کافر کی موت یہاں ہوگی، صبح اس کافر کی لاش یہاں سے ملے گی۔ پھر راوی لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا، جب صبح طلوع ہوئی تو ہم نے وہاں پہ اسی طرح دیکھا، اور کسی نے ایک بال بھر بھی اسے تجاوز نہ کیا۔ کیا شان ہے اس غیب جاننے والے نبی کی کہ اس نے ایک رات قبل ہی اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس بدر کے میدان میں ہونے والا تھا۔ اس رات اللہ کریم نے مسلمانوں پر اونگ طاری فرمائی، جس کی وجہ سے مسلمان سکون کی نیند سو گئے، اور صبح اللہ کریم نے اپنے دیار رحمت سے باران رحمت عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی پوری ہو گئی، اور مسلمان صبح شاش پشاش ہو کر میدان جنگ میں اترے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب کی حضور عجز و نیاز کیا، اپنے رب کی حضور سجدہ ریز رہے، عبادت میں مشغول رہے، اور اپنے رب کی حضور دعائیں مانگتے رہے۔ اور صبح جب ہوئی تو مسلمانوں کو اٹھایا، فجر کی نماز ادا کی گئی، اور نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے نے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ شہادت پیدا کر دیا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھا، پھر کفار کے لشکر جلال کی طرف دیکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعات مانگی کہ اے اللہ، تو اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ اگر آج کے دن اس بدر کے میدان میں مسلمان ہلاک ہو گئے تو قیامت تک اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں 1000 فرشتے اتارے، پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تو وہ 3000 ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کریم نے ان کی تعداد میں مزید اضافہ کیا، مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کنکر اٹھا کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکے، جو ہر کافر کی آنکھ میں جا کے پڑی۔ جانثار مسلمان اس دلیری کے ساتھ لڑے کہ وہ کفار پر غالب آ گئے، اور 70 کفار واصل جہنم ہوئے، اور اسی قدر قید بھی کر لیے گئے، اور ان کے مقابلے میں 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، لیکن ان کے دلوں میں للہیت، خلوص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت اس قدر تھا کہ انہیں یقین بھی تھا، اور وہ بے سر و سامان ہونے کے باوجود میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائے، اور اللہ کریم نے کرم نوازی فرمائی، انہیں فتح عطا فرمائی۔ لیکن جب آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں امت مسلمہ کا شرازہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ امت مسلمہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلسطین میں بھوک کے بم برسائے جا رہے ہیں، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، فلسطین میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں، تو کہیں ہمیں کشمیر کی بیٹیاں پکارتی نظر آتی ہیں، اور لیکن دوسری طرف یہ عالم ہے کہ عرب و عجم کے مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، سپر پاور ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے بہترین فوج ہونے کے باوجود مسلمان چپ ہیں اور
ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں، شام میں اور دیگر اسلامی ممالک میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہو۔ سچ کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ہی ماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اور کیا ہی سچ فرما دیا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج مسلمان امت غلام نہیں بلکہ بے یقینی کا شکار ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان میں اتر آئے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے وہ میدان میں اتر آئے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی مدد آج بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ سچ کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں میدان بدر جیسا ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بیدار ہونا ہوگا اور مل کر عالم کفر، جس طرح عالم کفر اکٹھا ہے اسی طرح مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا ہو کر ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہوگا۔ پھر دیکھنا کہ کس طرح اللہ کریم کی مدد لمحہ بلمحہ شامل حال ہوتی ہے اور مسلمان امت انشاءاللہ دوبارہ عروج کی طرف گامزن ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔